تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو وحدہ لا شریک زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، خالق ہے، ساری مخلوق کا رازق ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی بناوٹ، اس کی قدرت، اس کی حکمت ہماری دسترس سے بہت دور ہے۔ غور کریں، کوئی بھی ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو اس میں کم سے کم 3-4 ستون ہم بناتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ستون بھی، کوئی ایک کھمب بھی اگر ٹہل جائے، گر جائے تو مکان ڈہ جاتا ہے، دھراشاہی ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کرو کہ اس وحدہ لا شریک نے اتنا وسیع آسمان، اور ایک آسمان نہیں، آسمان در آسمان، 7 آسمان اپنی قدرت کاملہ سے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمب کے، بغیر کسی سہارے کے، اپنی قدرت سے ہزاروں سال سے ڈانٹے ہوئے ہیں، اور اس آسمان اپنی جگہ پر تنے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ آسمان اسی طرح کھڑے رہیں گے، لیکن اللہ نے ہر چیز کی عمر بنائی ہے، ہر چیز کی میعاد رکھی ہے۔ جس دن ان کی میعاد پوری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اس زمین پر، آسمانوں پر، روئے زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ایسا وقت آئے گا، آنے والا ہے، آ کر رہے گا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان اپنے اس وقت کو یاد کرے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور پھر ہم نے اس کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا، ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کو چلنا پھرنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور پھر ایک دن وہ جوان، طاقتور، مجسم آپ کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جب تک چاہتا ہے کسی کو باقی رکھے گا، جب چاہتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر وہ اکیلے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے مائی حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس کائنات کو بڑھانے کے لیے، اس سلسلے کو چلانے کے لیے، اس دنیا کا وجود قائم کرنے کے لیے اولاد عطا کی، اور اس طرح ایک سلسلہ انسان کی پیدائش کا چلا۔ اب یہ انسان دنیا میں پیدا ہو گیا، بڑھ گیا، پھیل گیا، دنیا کے چاروں کونوں میں، چاروں طرف یہ مخلوق پیدا ہو گئی، مرد و عورت ہر جگہ نظر آنے لگے۔ تو اللہ نے ایک نظام دیا، ایک قانون دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب تم ایسا کرو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے پاس رسول آئیں، اللہ کے نبی آئیں، جو اللہ کے نبی بات بتائیں، اس بات کو مانو۔
یہ ایک عام دستور اللہ نے دیا، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کی قوم کو یہی بتایا، یہی کہا کہ تم اللہ کی اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے مت کرو، اختلافات مت کرو، لڑائیاں مت پیدا کرو، دشمنیاں مت پالو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، اختلافات پیدا نہ کریں، بلکہ متحد اور متفق ہو کر رہیں۔ وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑے جھانٹے کرو گے، اختلافات پیدا کرو گے تو پھر تمہاری وقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی، تم دوسری قوموں کی نظروں میں گر جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قانون فطرت ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس زمین پر، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اتفاق کی قیمت کو سمجھتی ہیں، اتحاد کے فارمولے کو جانتی ہیں۔ آپ دیکھو گے بکریاں اکٹھی رہیں گی تو کبھی بھی بکریوں کو تم دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں پاؤ گے، وہ اپنی ریوڑ میں ہی رہیں گی، اپنی ہی برادری میں چلیں گی، اپنی ہی برادری میں چریں گی، اپنی ہی برادری میں بیٹھیں گی۔ شریعت کا نظام، شریعت نے نماز کو جو فرض کیا ہے کہ بھئی جماعت سے نماز پڑھو، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اتفاق کی بات کو سمجھ لیں کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، 5 وقت کا نماز، اپنے محلے کے، اپنے ارد گرد کے لوگ 5 وقت اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی پوچھیں، کسی کی دکھ تکلیف کا بھی پتہ چل جائے، ہر حالات کا پتہ رہے۔ اس کے بعد ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کر دیا شریعت نے کہ ارد گرد کے تمام جگہوں کے لوگ ایک جگہ بڑی مسجد میں اکٹھے ہوں جمعہ کے دن، تو وہاں جو ہے آس پاس کے اور لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں۔ اس میں بھی اتحاد اور اتفاق کا سبق ہے، یکجہتی کا۔ اور پھر سال میں 2 تہوار ایسے بنا دیے شریعت نے کہ پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور اکٹھا ہو کے نماز پڑھیں۔ یہاں بھی اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارہ۔ اور پھر سال میں ایک موقع ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جب اللہ کے گھر میں، کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ شریف میں پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا کے انسان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، سارے کے سارے لمبے ٹھگنے کالے گورے سب کے سب وہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے یہ چیز محبت، اخوت اور یگانگت، وہاں سب ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، سب ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے ہیں۔ اگر وہاں ذرا سی بھی کسی کو کوئی دقت ہو جائے تو سب اس کی مدد کرتے ہیں، سب اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو، یہ چیزیں معمولی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑا عظیم نسخہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق، ہم ایک ناکوں میں نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ تم جو ہے شیشے پلائی دیوار کی طرح ہو جاؤ، سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک بات پر متفق ہو جاؤ، سچی بات کے ساتھ سب لگ جاؤ، غلط بات کے پیچھے مت لگو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں نا، ان سے سبق حاصل کرو۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقوں کی ایسی باتوں کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو تمام مخلوق کی بولیاں سمجھتے تھے، ساری مخلوق کی بولیاں سمجھتے تھے۔ وہ چرندوں کی بھی، گایوں کی، بھینسوں کی، اونٹوں کی، بکریوں کی، بھیڑوں کی، اور پھر تیتر، کبوتر، مور، فاختہ، سب چیز کی بولیاں سمجھتے، یہاں تک کہ مکھی اور چیونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن تمام پرندوں کو اکٹھا کیا، ساری مخلوق کو اکٹھا کیا، جتنی بھی زمین پہ جو مخلوق ہیں چھوٹی موٹی، ان سب کو اکٹھا کیا اور سب کا شمار کیا، تو صرف ایک پرندہ نہیں ملا جس کا نام قرآن میں ہدہد ہے۔ ہدہد پتہ کیا کہ وہ کہاں ہے، کہاں گیا ہے۔ یہ قصہ تو لمبا ہے، وہ میرا مقصد نہیں ہے اس قصے کو بیان کرنا۔ بہرحال ہدہد کو پتہ کیا گیا تو یہ کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر کوئی معقول عذر اس کے پاس ہوا تو بہتر، ورنہ لأذبحنہ، اس کو میں ذبح کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ اتنی بڑی غلطی کہ آج سارے کے سارے پرندوں کو جب ہم نے کہا کہ سب حاضر ہوئیں، سارے حاضر ہو گئے اور وہ نہیں آیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد کچھ دیر میں حاضر ہو گیا اور اس نے عذر یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی جگہ پہ اٹک گیا تھا، مجھے وہاں دیر ہو گئی تھی کہ میں نے تو ایک ایسا معاملہ دیکھا کہ جو مجھے بڑا عجیب لگا، کہ جو ایک عورت ہے وہ حکومت کرتی ہے، اس کا اپنا ایک راج ہے، وہ اس کی بادشاہ ہے اس حکومت کی، اور وہ تو اللہ کے علاوہ پوجا بھی کسی دوسری چیز کی کرتے ہیں، تو سورج کو پوجتے ہیں۔ خیر، پھر وہ آگے اگلا لمبا قصہ ہے۔ بہرحال پھر وہاں سے وہ تمام مخلوق کو لے کر کے جب چلے تو راستے میں جب وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا تھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا، چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر نکل کر کے دھوپ سیک رہی تھی۔ چیونٹیوں کا بھی ایک آبادی ہوتی ہے، ان کی ایک بستی ہوتی ہے، ان کا بھی ایک گاؤں ہوتا ہے، ان کی یہ زمین کے اندر اپنے مکان بنا کے رکھتی ہیں اور بہت ساری ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں۔ وہ تمام کی تمام چیونٹیاں باہر آ کر کے دھوپ لے رہی تھی کہ اتنی دیر میں ان کا جو سردار تھا چیونٹیوں کا، ان کا بھی سردار ہوتا ہے، یہ بھی بغیر امیر کے نہیں ہوتی ہیں، اپنے امیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ میں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی بڑی مخلوق، خدا کی سب سے اشرف المخلوقات، اور تم لوگ کوئی اپنا امیر نہیں رکھتے، کسی بڑے کی بات نہیں مانتے، کسی بڑے کا کہنا نہیں مانتے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اور اندھا دھند تمہاری اگر یہ زندگی چلے گی تو یہ زندگی کامیابی کی زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو مشورے سے چلے، سب کے مشورہ جس میں شامل ہو، اور پھر کسی ایک کو، اپنا مخلص آدمی کو، اچھے آدمی کو، سمجھدار آدمی کو، ذی شعور آدمی کو، عقل مند آدمی کو اپنا ایک امیر چنا جائے۔ بغیر پہلے جو لوگ یہ جو چودھر وودھر کا جو معاملہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں نے سوچ سمجھ کر یہ نظام بنایا تھا۔ اس زمانے میں نام اس کا کچھ بھی رکھ لیا، وہ بھی امیر ہی تھا۔ چودھری بھی ایک امیر ہی ہوتا ہے، ایک قوم کا، ایک علاقے کا، وہ بھی ایک امیر ہی ہوتا ہے۔ تو بغیر کی عمارت کے، بغیر امیر کے بھی زندگی گزارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مشورہ کر کے کوئی بھی کام کرنا چاہیے۔ تو وہ گرد غبار جب اس نے دیکھی چیونٹیوں کے سردار نے، تو سمجھ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا علی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ،
زور سے آواز لگا کے ان کے امیر نے کہہ دیا، امیر کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو آفتوں سے، بری جو ہے پریشانیوں سے بچانا اور اچھائی کی طرف لے جانا۔ اس نے فوراً جو ہے اعلان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فتبسم، مسکرائے، ہنسے کہ دیکھو اللہ، اور اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتنا شرف بخشا ہے، اللہ نے کتنا اعزاز بخشا ہے کہ میں اس چیونٹی کی بات کو بھی سمجھ سکا۔ ایک چیونٹی بھی بغیر امیر کے زندگی نہیں گزارتی۔ اس چیونٹی کے سردار نے سب کو کہہ دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کو وہ بے شعوری میں روند نہ دے، تم کو کچل نہ دے، تم کو مار نہ دے۔ سب اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ انہیں آگاہ کر دیا اور اپنی پوری قوم کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچا لیا۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پہ ہیں کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، تو کم سے کم ہم اللہ کی کتاب کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے چن لیں، اللہ کی شریعت کو اپنی رہنمائی کے لیے چن لیں کہ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے ایسے حالات میں کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں مسلمان کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی، اور وہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی تنزلی کا آخری وقت ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد اور کوئی زیادہ پستی نہیں آئے گی۔ اب انشاءاللہ دوسرا مرحلہ آئے گا، اسلام کے زندہ ہونے کا وقت آئے گا، اسلام کی فلاح اور بہبودی کے لیے اللہ کوئی اسباب پیدا کرے گا، لیکن خطرہ ایک ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم اسلام پر جم جاؤ، شریعت کے دائرے میں آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اسلام تم پر نربھر نہیں ہے، تم پر منحصر نہیں ہے۔ تو یہ سمجھو کہ ہم ہیں تو اسلام ہے، ہم رہیں گے تو اسلام رہے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تم کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا، اور اسلام کے لیے کوئی دوسری قوم آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا کام کسی اور قوم سے لے لے گا، تم ردی میں چلے جاؤ گے، تم ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تم اس دنیا کے تختے سے مٹا دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ابھی جو ہے قیامت آئی نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ ابھی بھی اپنے برے اعمال سے رک جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور اللہ سے خیر کی بھیک مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر تم اسی ہٹ درمی میں رہے، تم نے اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، غیبت اور چغلی کو نہیں چھوڑا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے بندے تم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹا الزام لگانے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا، خانہ کعبہ کو آپ ڈھا دو، اس کا گناہ اتنا نہیں ہے جتنا ناجائز کسی مسلمان کے دل کو دکھانا۔ جس کسی کے کوئی شان و گمان میں کوئی بات نہیں، اس پہ تم جھوٹے الزام لگا کر کے جو ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کو بدنام کرے گا، تم کوئی نہیں ہوتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پہلے ائمہ کرام کو، اماموں کو، اولیاءوں کو بدنام کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ نے ان کی بریت کا انتظام کر دیے، ان کو پاک صاف کر دیا۔ بھائی خدا کے واسطے قوم کے اندر سے ان برائیوں کو مٹاؤ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اس زمین پر، ورنہ زندگی تو
جانور بھی جیتے ہیں، کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ انسانیت کی زندگی انسانیت کے ساتھ جینی چاہیے، اخلاق کے ساتھ جینی چاہیے، اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ جینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ناجائز ستانا، ناجائز پریشان کرنا، جھوٹ بولنا، مکر و فریب، غبن، غصب، یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ شرک اور کفر سے بھی تم نہیں ڈر رہے ہو، سب کچھ کر گزرتے ہو، تم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے۔ کسی عالم سے تم کبھی جائز ناجائز کی بات ہی نہیں پوچھتے ہو، صرف پوچھو گے تو وہ پوچھو گے جو تمہارا مطلب ہے، جہاں تمہارا مطلب اٹک رہا ہے۔ شریعت کو شریعت کے دائرے میں رکھو، عمل کرو تو پوری طریقے سے کرو، ادھورا عمل نہیں، یہ سب اسلام نہیں ہے۔ اسلام پہ ادخلوا فی السلم کافہ، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف کہہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ہر بات کو مانو، جو شریعت کی بات ہے وہ سب کو مانو، ایک بات کو مت مانو، جو تمہارے مطلب کی اس کو تو مانتے ہو، جو تمہارے مطلب کی نہیں ہے اس کو نہیں مانتے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔